أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني رواه البخاري ومسلم۔ اسلام اللہ رب العزت کا بھیجا ہوا وہ مکمل، محفوظ، جامع دین ہے جو خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ اسلام ہر دور کے لیے، ہر علاقے کے لیے اور قیامت تک کے لیے قابل عمل دین ہے۔ اب کوئی نیا دین، کوئی نئی کتاب، کوئی نیا نبی اور نیا رسول نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ تم نے صرف اس چیز کی اتباع اور پیروی کرنی ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہاری طرف بھیجی گئی، تم پر اتاری گئی۔ سورہ اعراف میں اللہ فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم پیروی کرو اس کی جو نازل کیا گیا تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور اس کے علاوہ دیگر جو اولیاء، دیگر جو نسبتیں تم نے بنا رکھی ہیں، جن کے پیچھے تم لگ جاتے ہو، ان کی تم نے اتباع نہیں کرنی، ان کی پیروی نہیں کرنی۔ قلیلا ما تذکرون، اور ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ تم سمجھتے بہت کم ہو۔ بات تو سیدھی ہے کہ اسلام وہ واحد دین ہے جو اللہ رب العالمین کو قابل قبول ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ کوئی اور دین، کوئی اور طریقہ کار لے کے آؤ گے تو میں قبول نہیں کروں گا، ہرگز قبول نہیں ہوگا وہ۔ اور اسلام، اس کے دو بنیادی ماخذ، دو بنیادی سورس ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک یہ دو چیزیں پہنچی ہیں۔ ایک اللہ کی کتاب پہنچی ہے جس کے الفاظ، معانی اور مفاہیم وہ کلام الہی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ابلاغ اور تبلیغ کی ہے کہ آپ نے وہ الفاظ جو کلام الہی تھے اور آپ تک جبریل کے ذریعے پہنچے اور آپ نے پھر آگے امت تک پہنچا دیے۔
یتلو علیہم آیاتہ، یہ آپ کو فریضہ منصبی تفویض کیا گیا تھا کہ آپ نے اللہ کی کتاب کی آیات ان کو پڑھ کے سنانی ہیں، اور دین کا دوسرا بڑا مصدر اور ماخذ حدیث و سنت کی صورت میں ہم تک پہنچا، یہ بھی وحی کے راستے سے ہی آئی ہے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول کے وحی ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے، کتاب اللہ بھی وحی ہے اور سنت و حدیث بھی اللہ کی وحی ہے۔ فرق صرف اس بات کا ہے کہ کتاب اللہ کلام الہی ہے، اللہ کا کلام ہے، اور جسے ہم حدیث و سنت کا نام دے دیتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے فرمودات ہیں، یا وہ افعال ہیں جو آپ نے اپنی زندگی میں سر انجام دیے، لیکن اس میں بھی کوئی آپ کی اپنی ذاتی مرضی اور منشا شامل نہیں تھی۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ فرماتے ہیں آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، آپ وہی بولتے ہیں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ کبھی اگر کسی موقع پہ ایسا ہوا کہ آپ نے اپنی بصیرت اور اپنے اجتہاد کو استعمال کرتے ہوئے کوئی ایسا فیصلہ فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی نے فوراً اس پر آپ کو متنبہ کر دیا۔ غزوہ احد کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب زخم لگے، سر پہ زخم لگا، دانت ایک ٹوٹ گیا، جسم کے دیگر حصوں پہ زخم آئے، تو آپ نے زبان سے ایک کلمہ نکالا، کیف یفلح قوم شجوا رأس نبیہم، وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے، وہ کیسے ہدایت پر آ سکتی ہے جنہوں نے اپنے نبی کا سر زخمی کر دیا۔ اب یہ ایک بات تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یہ کلمہ نکلا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس پر بھی تھوڑی تنبیہ فرمائی۔ سورہ آل عمران میں فرمایا لیس لک من الامر شیء، اس معاملے کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے، کس نے فلاح پانی ہے کس نے فلاح نہیں پانی، کس کو ہدایت ملنی ہے کس کو ہدایت نہیں ملنی۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، دوسرے مقام پہ فرمایا آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تو کامیابی کسے ملنی ہے کسے نہیں ملنی، کس نے جنت میں جانا ہے یا نہیں جانا، لیس لک من الامر شیء، یہ کام یہ فیصلے کا اختیار یہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس غزوہ احد میں آنے والے، آپ کے خلاف لڑنے والے، آپ کے ساتھیوں کو شہید کرنے والوں کی توبہ قبول کر لے، انہیں ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے، وہ کلمہ پڑھ کر حلقہ بگوش اسلام ہو جائیں، اور پھر اس کی مثالیں موجود ہیں۔ اسی غزوے کا ایک مشہور کردار جنہیں بعد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف من سیوف اللہ کا لقب عطا فرمایا، سیف اللہ کا لقب ملا انہیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ غزوہ احد میں مشرکین کی طرف سے لڑ رہے تھے، انہوں نے ہی پیچھے سے پلٹ کر حملہ کیا تھا، تو مسلمانوں کی جو فتح تھی وہ تھوڑی سی شکست میں اور شہادتوں کی صورت میں بدل گئی، لیکن وہی خالد بن ولید، اللہ کی بات سچی ہوئی کہ کسی کو ہدایت دینے یا نہ دینے کا، کسی کو کامیاب ہونے یا نہ ہونے کا اختیار یہ آپ کے پاس نہیں ہے، خالد بن ولید مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اور غزوہ موتا میں جب 8 ہجری کے اندر
نبی صلی اللہ علیہ وسلم رومیوں کے خلاف ایک لشکر بھیجتے ہیں جس میں مسلمانوں کے 3 سپہ سالار کے بعد دیگر شہید ہو جاتے ہیں، حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر طیار اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم، تینوں کے تینوں امیر مقرر کیے اور تینوں شہید ہو گئے۔ اب اس موقع پہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے لشکر کی کمان سنبھالی، اور صحابہ کرام کی قلیل تعداد ہونے کے باوجود رومیوں کے بہت بڑے لشکر سے صرف 14 شہادتیں مسلمانوں کی اس غزوہ میں ہوئیں، اور بحفاظت انہیں واپس لائے، اور ان کے ہاتھوں میں اس غزوے کے اندر 9 تلواریں ٹوٹیں۔ وہ کہتے ہیں میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹیں۔ تو یہاں سے واپس آئے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لقب دیا سیف من سیوف اللہ، یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ہدایت کے فیصلے اللہ فرماتے ہیں، کامیابی کے فیصلے اللہ فرماتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی منہ سے نکلی ہوئی بات بھی اگر دین اسلام کے کسی اصول اور ضابطے کے حوالے سے کمزوری اور لچک پیدا کر رہی ہے، اللہ فوراً اس پہ متنبع کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہی ایک اور مثال موجود ہے سورہ تحریم کے اندر، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کسی بیوی کے پاس، زینب کے پاس شہد پینے کے لیے چلے گئے۔ دیگر امہات المومنین کو پتہ چلا کہ وہاں جاتے ہیں اور وہاں جا کے شہد پیتے ہیں، اور وہاں آپ کا یہ معمول ہے شہد پینے کا۔ انہوں نے پلاننگ کی کہ کسی طرح اللہ کے رسول کو وہاں زیادہ دیر رکنے سے ہٹایا جائے، تو اپنی پلان کے اندر وہ کامیاب ہو گئیں۔ رسول اللہ نے عہد کر لیا کہ آج کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا، اور قسم اٹھا لی شہد کو میں اپنے اوپر حرام کرتا ہوں۔ اب چونکہ اللہ کی طرف سے تو شہد کی حرمت نہیں آئی تھی، اس پر اللہ نے تھوڑا سا متربع فرمایا کہ یا ایھا النبی، اے نبی، لم تحرم ما احل اللہ لک، آپ وہ چیز کیوں حرام کر رہے ہیں اپنے اوپر جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکمل طور پر وحی الہی کے پابند تھے، اور ہمیں بھی یہی حکم ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہ تم نے بھی اسی کی پیروی کرنی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی سے باہر نہیں نکل سکتے، تو بعد میں آنے والا کوئی امتی، کوئی بڑے سے بڑا عالم، کوئی محدث، کوئی مفسر، کوئی فقیہ، کوئی امام، کوئی خطیب، اس کی کیا مجال ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو سنت کہہ دے یا کسی سنت کا انکار کر دے، اپنی مرضی سے دین کے اندر کوئی چیز داخل کر دے یا دین کے اندر سے کوئی چیز نکال دے۔ یہ کسی کی مجال نہیں ہے، یہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آئی، اس کی 2 بنیادی قسمیں ہیں، کتاب اللہ کی وحی اور حدیث و سنت کی وحی۔ عام طور پر جو سنت کا لفظ بولا جاتا ہے تو ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے جی سنت وہ ہوتی ہے جس کو کر لیں تو بہتر ہے، نہ کریں تو نقصان نہیں۔ ایک سنت کی عام جو جنرل تعریف ہمارے ہاں کی جاتی ہے۔ سنت کے 4 معنی ہمیں ملتے ہیں، چاروں ذرا سن لیں۔ سنت پورے دین کے معنی میں بھی آتی ہے، یعنی پورے کا پورا دین، جس میں کتاب اللہ، احادیث، پورا دین، عقائد، عبادات، معاملات، پورے دین کو بھی سنت کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي،
یہ میرا طریقہ ہے، یہ میرا دین ہے، اور جس نے میرے طریقے سے میرے دین سے منہ موڑا فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اب آپ کا کیا خیال ہے؟ سنت کو جس معنوں میں ہم لیتے ہیں، کیا ان معنوں میں یہاں سنت مراد لی گئی ہے کہ ایک سنت اگر آپ نے چھوڑ دی تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ بھئی اگر یہ سنت چھوڑ دی تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، اس کا میرے دین سے کوئی تعلق؟ ان معنوں میں سنت یہاں نہیں ہے۔ یہاں سنت کا لفظ پورے دین کے معنوں میں لیا گیا ہے۔ سنت کا ایک معنی بدعت کے مقابلے میں بھی لیا جاتا ہے، یعنی سنت وہ چیز جو کتاب و سنت سے ثابت شدہ ہے، اور بدعت وہ چیز جو بعد میں اختیار کی گئی، اختراع کی گئی، گھڑی گئی۔ سنن ترمذی میں ایک حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم میرا اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کا طریقہ جو کہ میرا ہی طریقہ ہے اس کو لازم پکڑو، اس کو اختیار کرو۔ عزو علیہا بالنواجذ، اسے مضبوطی سے تھامو، داڑھوں سے اسے پکڑو۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور دین کے اندر نئے نئے کام ایجاد کرنے سے بچو۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، اب یہاں سنت کا لفظ بدعت کے مقابلے میں بولا گیا ہے کہ جو نیا کام ہوگا وہ بدعت ہوگا، اور جو کتاب و سنت سے ثابت ہوگا وہ سنت کہلائے گا۔ سنت بے مقابلہ بدعت، دو معنی ہو گئے سنت کے۔ سنت کا ایک معنی یہ بھی لیا جاتا ہے کہ بے مقابلہ قرآن، جیسا کہ بڑی معروف حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم شیئین امرین، میں تم میں دو چیزیں، دو باتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک انہیں مضبوطی سے پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ و سنت رسولہ، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ یہاں سنت کا لفظ کتاب اللہ کے مقابلے میں بولا گیا ہے۔ سنت کا چوتھا معنی جو عام طور پر ہم لیتے ہیں کہ سنت فرض اور واجب کے مقابلے میں بولا جاتا ہے سنت کا لفظ، اس کی دلیل بھی حدیث میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی، اگر میری امت پر دشوار اور مشکل نہ ہوتا لامرتہم بالسواک مع کل وضو، میں نے ہر وضو کے ساتھ نماز کرنے کا حکم دیتا، ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم انہیں دیتا، لیکن حکم نہیں دے رہا، میں ترغیب دلا رہا ہوں۔ وضو مسواک کے بغیر بھی ہو جائے گا، لیکن مسواک کریں گے تو زیادہ افضل، زیادہ بہتر ہے۔ معلوم ہوا کہ مسواک کرنا فرض و واجب نہیں ہے لیکن سنت ہے۔ یہاں سنت کا لفظ فرض و واجب کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، اور یہ وہ عام معنی ہے جو ہمارے ہاں استعمال کیا جاتا ہے۔ جی سنت وہ عمل ہے کہ اس کو کر لیا جائے تو ثواب ہے اور چھوڑ دیا جائے تو گناہ نہیں۔ ان معنوں میں اگر سنت کو لیا جائے تو ایک معنی اس کا یہ ہے، ویسے اس کے کل 4 معنی بنتے ہیں۔ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو، آپ کی تقریر کو اور آپ کے قول کو کہا جاتا ہے۔ اس کی پھر ہم آگے 2 قسمیں کرتے ہیں، فعلی سنت، ترکی سنت۔ فعلی سنت سے مراد یعنی جو دین آپ ہمیں دے کر گئے ہیں، جو کرنے کے کام، جو کہنے کی باتیں، جو ضابطہ حیات، زندگی گزارنے کا جو طریقہ سلیقہ، خوشی غمی منانے کا، جتنے بھی دین کے معاملات ہیں، عقائد ہیں، عبادات ہیں، عادات ہیں، رسوم و رواج ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں کہ وہ ہم نے انہیں کیسے اپنانا ہے، جو کرنے والے کام ہے، یہ ہوگی سنت فعلی۔ ایک ہے سنت ترکی، ترک کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا، ترک یترک، چھوڑ دینا کسی چیز کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کچھ کام چھوڑے بھی ہیں، اس کی بھی پھر آگے کئی صورتیں
کئی دفعہ تو ایسا ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام اپنی کسی فطری اور طبعی ناپسندیدگی کی وجہ سے ترک کر دیتے تھے، چھوڑ دیتے تھے۔ وہ شریعت میں حرام نہیں ہوتا تھا، وہ چیز یا وہ بات یا وہ کام شریعت میں حرام نہیں ہے، حلال ہے وہ، لیکن آپ کی طبیعت اور آپ کے مزاج کو وہ چیز پسند نہیں ہے۔ اس کی مثال صحیح بخاری میں ایک حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذب ایک جانور ہوتا ہے، وہ پیش کیا گیا۔ ہمارے یہاں اسے سانڈا کہا جاتا ہے، اس صحرائی ایک ریگستانی جانور ہوتا ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ تو آپ کے سامنے جب پیش کیا گیا تو جب آپ کے سامنے کھانا رکھا جاتا تو آپ کو بتایا جاتا جی فلاں چیز پکی ہے، تو پھر آپ اسے کھاتے۔ یہ بھی آپ کا معمول تھا، کیونکہ آپ صحابہ کرام آپ کی دعوت کرتے، آپ کو کھانے پینے کے لیے کوئی چیز دیتے تو پہلے بتاتے کہ جی فلاں چیز ہم نے بنائی ہے تو یہ آپ کھائیں، تناول فرمائیں۔ تو آپ کے سامنے وہ لایا گیا تو آپ نے مطلب نہیں کھایا، پیچھے کر دیا۔ یہی صحابی جن کا بھی ذکر ہو رہا ہے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اس مجلس میں بیٹھے ہیں۔ تو جب آپ نے نہ کھایا تو انہوں نے پوچھا جی حرام ہے؟ فرمایا نہیں حرام نہیں ہے، لیکن میری طبیعت اس کو پسند نہیں کرتی۔ حرام نہیں ہے لیکن میری طبیعت اسے، یعنی آپ نے اسے نہیں کھایا، اسے چھوڑ دیا۔ خالد کہتے ہیں فجتررتہ الیہ، وہ پلیٹ میں نے اپنی طرف کی اور میں نے کھایا، اسی دسترخوان پہ بیٹھ کے کھایا اور رسول اللہ کے سامنے کھایا، رسول اللہ مجھے دیکھ رہے تھے۔ اب ایک چیز آپ نے چھوڑ دی ہے، لیکن آپ کے چھوڑنے سے وہ ناجائز یا حرام نہیں ہوئی۔ اسی طرح مجھے اگر ایک چیز پسند نہیں ہے تو میں اپنی طبیعت اور اپنے مزاج کے مطابق اسے ترک کر سکتا ہوں، لیکن مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے، بلکہ کسی کو بھی نہیں ہے، میں کہوں جی یہ حرام ہے۔ فلاں چیز اگر میری طبیعت کو پسند نہیں آ رہی تو میری طبیعت کو پسند نہ آنے سے وہ حرام نہیں ہو جائے گی۔ یہ چکن کا گوشت ہے، بعض جو ہے متشدد لوگ اس کے بارے میں جی چکن کا یہ جو برائلر گوشت ہے یہ تو کیا ہے، تو حرام ہے۔ بھئی آپ کو پسند نہیں آ رہا تو آپ نہ کھائیں، آپ کی طبیعت نہیں جا رہی، یا فلاں چیز تو ٹھیک نہیں ہے، اگر آپ کی طبیعت اور مزاج کے موافق نہیں ہے نہ کھاؤ، لیکن کسی چیز کو حلال یا حرام کر دینے کا اختیار میرے یا آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو رسول اللہ بس اوقات کسی چیز کو اس لیے چھوڑ دیتے تھے کہ آپ کی طبیعت کو وہ پسند نہیں ہوتی۔ چھوڑنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو جاتی تھی بس اوقات کہ کسی اور کی وجہ سے آپ وہ چیز چھوڑ دیتے تھے، اگرچہ کھانا چاہتے تھے لیکن کسی اور چیز کی وجہ سے، کسی اور انسان کی وجہ سے آپ نے وہ چیز کھانا یا اس کا استعمال چھوڑ دیا۔ اس کی مثال بھی صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانے میں یہ جو سلاد کے طور پر ہم کچا پیاز، لہسن وغیرہ اس طرح کی چیزیں، ادرک صدرک رکھ لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، چونکہ ان سے سمیل آتی ہے، تھوڑی سی مہک آتی ہے، بدبو آتی ہے، تو آپ نے نہیں کھایا۔ صحابہ نے سوال کیا جی کیوں نہیں کھایا آپ نے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کا صحابہ کرام مشاہدہ کرتے تھے، آپ یہ چیز کھا رہے ہیں یا نہیں کھا رہے، اور جہاں محسوس ہوتا ہے کہ یہ چیز آپ کو ناگوار لگ رہی ہے، نہیں کھا رہے، نہیں استعمال کر رہے، فوراً سوال کر دیتے جی حرام ہوا، یہ سلاد حرام ہے، یہ پیاز کھانا، کچا کھانا یا اس طرح کی چیزیں کھانا جن سے تھوڑی بہت مہک آ رہی ہو، مولی کھانا یا اور چیزیں کھانا حرام ہے؟ فرمایا نہیں حرام نہیں، کل تم کھاؤ، فإنی اناجی من لا تناجی، کیونکہ میں اس سے باتیں کرتا ہوں جس سے تم باتیں نہیں کرتے۔ میرے پاس جبریل آتے ہیں، فرشتہ آتا ہے، مجھے اس سے بات چیت کرنی پڑتی ہے، اور اسے یہ جو مہک چیزوں کی ہے وہ پسند نہیں ہے۔ ہاں یہ پابندی آپ نے ضرور لگائی کہ نماز کے لیے جب آنا ہے، مسجد میں آنا ہے، تو پھر اس طرح کی چیزیں کچی کھا کر تم نے، جن سے کوئی بدبو آ رہی ہے، چاہے وہ سبزی ہے یا کھانے کی کوئی چیز ہے، وہ منہ سے اگر کوئی مہک بدبو وغیرہ آ رہی ہے تو نماز، من اکل من هذه الشجرة المنتنہ فلا یقربن مسجدنا، تو پھر وہ مسجد میں آنے سے پہلے، اللہ کے گھر میں آنے سے پہلے، نماز سے پہلے یہ چیزیں نہ کھائیں، آگے پیچھے کھا لیں۔
یا اگر کھا بھی لی ہیں تو کوئی صفائی ستھرائی کا ایسا اہتمام کر لیں کہ وہ ان کی جو مہک ہے، وہ سمیل ہے، ختم ہو جائے۔ تو یہاں رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کو چھوڑا ہے، کس وجہ سے؟ جبریل کی وجہ سے۔ کسی اور چیز کی، کسی اور شخص کے لیے آپ نے وہ چیز چھوڑ دی، لیکن آپ کے چھوڑنے سے وہ حرام نہیں ہوگی۔ باقاعدہ سوال ہوا آپ سے کہ حرام تو نہیں ہے؟ فرمایا نہیں نہیں، حرام نہیں ہے، کھاؤ، سلاد کھا سکتے ہیں۔ بس اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز چھوڑ دیتے تھے اور اس میں آپ کے دل میں امت کا درد ہوتا تھا، امت کی خیرخواہی ہوتی تھی، ڈر ہوتا تھا کہ اگر یہ کام میں نے نہ چھوڑا یا میں مسلسل کرتا رہا یا میں نے کیا تو کہیں میری امت مشکل میں نہ پڑ جائے۔ اس کی مثال رمضان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے تو سارا سال ہی آپ کا معمول تھا قیام اللیل، رمضان میں 3 راتوں کے لیے آپ نے قیام اللیل کی جماعت بھی کروائی ہے، لیکن 3 دن کے بعد جب صحابہ جمع ہوئے تو آپ نہیں نکلے، اور صبح کیا فرمایا؟ انی خشیت ان یکتب علیکم، یہ میں نے چھوڑ دیا بھائی کام۔ کیوں چھوڑا ہے میں نے؟ کس ڈر سے؟ کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عشاء کی نماز رات کے اگلے حصے میں، یعنی آدھی رات گزر گئی، آدھی رات کے وقت جا کے کروائی، اور فرمایا یہ افضل وقت ہے عشاء کا، بہترین وقت ہے یہ عشاء کا۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ اگر میری امت کے لیے دشوار نہ ہوتا، مشکل نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز اسی وقت پہ پڑھاتا، لیکن صرف ایک بار آپ نے اس آدھی رات کو پڑھائی ہے، باقی روٹین کے مطابق مغرب اور عشاء کے درمیان کبھی 2، کبھی 2.25، کبھی 2.25 گھنٹے کا، یہ تیسری رات کا جو چاند غروب ہوتا ہے، تو ترمذی میں ایک حدیث آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسری رات کے چاند کے غروب ہونے کے وقت عشاء کی نماز پڑھا دیتے تھے۔ اب یہاں بھی آپ ایک چیز چھوڑ رہے ہیں اور امت کی بھلائی اور فائدے کے لیے چھوڑ رہے ہیں۔ چھوڑنے کی ایک صورت یہ بھی سامنے آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کرنا چاہا، لیکن پھر دیکھا کہ اس کو کرنے سے کہیں کوئی خرابی نہ سامنے آ جائے۔ اگر میں اس کام کو کر لوں تو اس کو کرنے سے کوئی بڑا فساد نہ کھڑا ہو جائے۔ اللہ کے نبی کئی دفعہ اس وجہ سے بھی کوئی عمل ترک کر دیتے تھے کہ کہیں میرے اس عمل کو کرنے کی وجہ سے کوئی مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے، کوئی فساد نہ کھڑا ہو جائے۔ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ میرا دل کرتا ہے کہ میں بیت اللہ کو گرا دوں، اللہ کے گھر کو گرا دوں، اور وہ حصہ جو قریش نے بیت اللہ بناتے ہوئے بیت اللہ سے باہر کر دیا تھا، جسے آج کل حتیم یا حجر کہا جاتا ہے، کچھ حصہ باہر ہے، حالانکہ بیت اللہ کی اصل بنیادیں وہیں پر تھیں، لیکن قریش نے جب دوبارہ اسے بنایا تو اخراجات کی کمی کی وجہ سے انہوں نے اس کا تھوڑا سا مختصر باؤنڈری چھوٹی کر دی۔ تو میرا دل کرتا ہے کہ میں بیت اللہ کو اس کی اصل بنیادوں پہ ڈھا کے دوبارہ بناؤں، اور اس کے 2 دروازے بناؤں، ایک دروازے سے لوگ داخل ہوں اور دوسرے دروازے سے لوگ نکل جائیں اگر کوئی اندر آنا چاہتا ہے، اور دروازہ بھی اس کا زمین کے ساتھ ملاؤں تاکہ کوئی بھی انسان جو مسلمان ہے بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتا ہے وہ اگر آنا چاہتا ہے تو آئے۔ لیکن فرمایا میں یہ کام کروں گا نہیں، لولا ان قوم کی حدیث و عہد، مجھے ڈر ہے کہ یہ لوگ مکہ کے لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، قرب و جوار کے لوگ، اسلام یہاں ابھی نیا ہے، تو اگر میں نے یہ کام کیا تو یہ عمل کہیں کسی فتنے اور فساد کا باعث نہ بن جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس اوقات اس وجہ سے بھی کہ بھی میرا یہ عمل کسی بڑے فساد اور کسی بڑے فتنے کا سبب نہ بن جائے، چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ چھوڑنے کی جو 5 قسمیں بیان ہوئی ہیں،
یہ سب کام جائز ہیں آپ کے چھوڑنے سے، وہ ناجائز نہیں ہوئے۔ اور بیت اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ بعد میں جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کچھ عرصے کے لیے مکہ کا انتظام و انصرام انہوں نے سنبھالا، تو انہوں نے رسول اللہ کی خواہش کے مطابق بیت اللہ کو گرایا۔ اپنی خالہ، یہ ان کی خالہ لگتی تھی حضرت عائشہ، ان سے انہوں نے حدیث سنی تو کہتے میں رسول اللہ کی خواہش پوری کرتا ہوں، کیونکہ اب تو سب مسلمان ہیں، اب تو مشرک کافر رہا کوئی نہیں، تو رسول اللہ کی خواہش تھی ہم پوری کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بیت اللہ کو گرایا اور پھر وہ دوبارہ وہ جو جگہ چھوڑی ہوئی تھی اس کو بھی ساتھ شامل کیا، اس کے دروازے بھی 2 بنائے، رسول اللہ کی خواہش کے مطابق بنا دیے۔ اچھا، عبداللہ بن زبیر چونکہ بنو امیہ کی جو اس وقت خلافت تھی اس کے خلاف تھے، انہوں نے ایک امیر ہونے کا دعویٰ کیا، بنو امیہ نے عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا، مکہ پہ دوبارہ ان کا قبضہ ہو گیا، بنو امیہ کی خلافت دوبارہ۔ اچھا، انہوں نے دیکھا کہ یہ عبداللہ بن زبیر تو یہ کعبہ میں تبدیلی کر گئے، انہوں نے پھر کعبہ گرا دیا اور دوبارہ جو قریش کی تعمیر تھی اس کے مطابق پھر لے آئے۔ بنو امیہ کی خلافت ختم ہوگی، بنو عباس کا دور آیا، ہارون الرشید ایک بادشاہ گزرا ہے، اس دور میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، تو اس نے پھر امام مالک سے فتویٰ پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں، کیا کرنا چاہیے؟ ادھر سے ہم حدیث دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے اس خواہش کا اظہار بھی کیا لیکن گرایا نہیں، چھوڑا ہے۔ ادھر سے پھر یہ کام ہوا بھی، عبداللہ بن زبیر نے بنایا، بعد میں پھر بنو امیہ کے دور میں اسے گرا کر دوبارہ پھر پہلے کی طرح۔ امام مالک نا رسول اللہ کے دور میں بھی یہ ایسے ہی تھا، آپ اسے ایسے ہی رہنے دیں، اس میں کوئی رد و بدل نہ کریں۔ اگر یہ ضروری ہوتا تو رسول اللہ کبھی بھی اس کو اس حال پر چھوڑ کر نہ جاتے، آپ خود اپنے ہاتھوں سے اس کو صحیح بنیادوں کے اوپر کھڑا کر کے بنا کے جاتے۔ یہ تو پھر حکمرانوں کے ہاتھوں میں ایک کھلونا اور تماشا بن کے رہ جائے گا۔ ایک حکمران آئے گا وہ کہے گا میرا دل کرتا ہے میں یہاں تک لے آؤں، دوسرا آئے گا وہ کہے گا میرا دل کرتا ہے میں، تو آپ اس کو جس حالت پہ کھڑا ہے، جس حالت میں رسول اللہ کے دور میں تھا، آپ نے خواہش ضرور فرمائی تھی کہ ایسا ہو جائے، لیکن آپ نے اس کو پھر ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اس کو ویسا رہنا۔ تو ہم یہاں جس سنت ترکیہ کی بات کر رہے ہیں وہ یہ چھٹی قسم ہے جو اب آ رہی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کا سبب وجہ ہونے کے باوجود اور کسی معنی کے نہ ہونے کے باوجود بھی وہ کام نہیں کیا۔ مثلا عیدین کی نماز ہے، 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں نا دن میں، 5 کے لیے کیا ہوتی ہے؟ اذان ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے، پتہ چل جاتا ہے ابھی اذان ہوگی، وقت ہو گیا، اقامت ہو گئی ہے، جماعت کھڑی ہونے لگی۔ جمعہ ہے اس کے لیے اذان ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے، پھر ہم جمعہ پڑھتے ہیں۔ تو عیدین کے لیے ہم کیوں نہیں کرتے؟ بخاری مسلم میں حدیث آتی ہے، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے ایک نہیں کئی عیدیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی، بغیر اذان ولا اقامہ، نہ اس میں اذان ہوئی نہ اس میں، معلوم ہوا کہ حالانکہ عیدین بھی ایک مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے، سال میں صرف 2 اجتماع ہوتے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، تقاضا تو یہ ہے کہ اس کے لیے بھی جو ہے وہ کوئی اذان ہونی چاہیے، اس کے لیے بھی کوئی اقامت ہونی چاہیے، اس کے لیے بھی اس طرح کے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں اس طرح کے کوئی کلمات بیان فرمائے، نہ قولاً نہ فعلاً نہ عملاً، نہ صحابہ نے ان کو نقل کیا، تو ہم بھی ایسا نہیں کریں گے۔ بس یہ سنت ترکی ہے کہ عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، خوشی غمی میں جو چیز دین کا حصہ نہیں ہے اسے ہم زبردستی دین کا حصہ بنانے کی کوشش نہ کریں۔ خاص طور پر عبادات، ان کا معاملہ بڑا حساس ہے۔ ہم اپنی مرضی سے کسی عبادت میں کسی قسم کا رد و بدل، کوئی اضافہ، کوئی کمی، کوئی وقت کا تعین، کسی کو کسی وقت کے ساتھ خاص کر لینا، بھی یہ عبادت فلاں وقت کرو تو زیادہ ثواب ملتا ہے، کوئی اپنی مرضی سے ہی نہیں کر سکتا۔ الاصل فی العبادات الحذر، یہ قاعدہ ہے اصول فقہ کا کہ عبادات میں اصل یہی ہے کہ ہمیں ممانت ہے، ہم ویسا ہی کریں گے جیسا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
طریقہ بتایا، سمجھایا، سکھلایا ہے۔ ہاں معاملات کے اندر اصل کیا ہے؟ معاملات کے اندر اصل اباحہ ہے۔ معاملات میں اصل یہی ہے کہ اصل میں تمام چیزیں حلال ہیں۔ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، خرید و فروخت کی ساری شکلیں جائز ہیں، لین دین کے معاملات کے سارے طریقے درست ہیں، سوائے اس طریقے کے، سوائے اس شکل کے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ معاملات میں ہم منع کی دلیل تلاش کریں گے کہ کہیں رسول اللہ نے منع تو نہیں کیا۔ اگر منع کی دلیل مل جائے گی تو پھر ہم رک جائیں گے، اگر منع کی دلیل نہیں ملتی تو پھر ہم وہ کام کر سکتے ہیں۔ جہاں تک عادات اور رسوم کا تعلق ہے، کچھ طبعی اور عادی چیزیں ہوتی ہیں نا، علاقائی چیزیں ہوتی ہیں، ان میں اسلام ہمیں یہ ضابطہ دیتا ہے کہ اگر کوئی آپ کی عادت، اگر آپ کی کوئی روایت، اگر آپ کا کوئی علاقائی کلچر وہ اسلام کے عقیدے کے متصادم نہیں ہے، شرعی نصوص سے ٹکراتا نہیں ہے، کتاب و سنت کے کسی قاعدے کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی، اس میں کسی غیر مسلم قوم کے کسی مذہبی شعار کی موافقت نہیں ہو رہی، کیونکہ ان کی موافقت بھی بنا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، تو اسے آپ اپنا سکتے ہیں، اس میں کوئی مطلب آپ پہ قدغن نہیں ہے، لیکن ان شرائط کے ساتھ۔ لباس کا معاملہ ہے، لباس میں بھی اسلام نے ہمیں اصول دیے ہیں، ضوابط دیے ہیں کہ ساتر ہونا چاہیے، جسم کے جو حصے چھپانا ضروری ہیں ان کو چھپائے آپ کا لباس، باقی اس کی وضع قطع کیسی ہو، وہ مطلب اس کا رنگ کیسا ہو، یہ اسلام نے کوئی خاص نہیں کیا۔ ہاں اپنی مرضی سے میں کر لوں، میں کہوں جی اسلامی رنگ سبز ہے یا اسلامی رنگ سفید ہے، وہ میرے خیال میں تو ہو سکتا ہے، دین اسلام نے ایسا کوئی جو ہے وہ ہمارے اوپر پابندی نہیں لگائی۔ ہاں یہ غلط ہوگا اگر میں کسی ایک رنگ کو اسلامی کہہ دوں، یہ فلاں رنگ اسلامی ہے اور فلاں اسلامی نہیں ہے، لباس کی فلاں وضع قطع اسلامی ہے اور فلاں وضع قطع جو ہے وہ اسلامی نہیں ہے۔ تو سنت ترکی کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو نہیں کیا ہم بھی وہ کام نہیں کریں گے۔ لوگ کہتے ہیں جی اچھا اس میں حرج کیا ہے، ثواب کا کام ہے نا جی۔ بھئی ثواب کا کام تو تب بنے گا اگر اللہ اور اللہ کے رسول نے وہ کیا ہے، کرنے کا حکم دیا ہے، کہیں اس کو ثبوت ملتا ہے۔ وہ جی ایصال ثواب ہی کرنا ہے نا جی، ثواب پہنچانا ہے، کسی کا فائدہ کرنا ہے، بھلا کرنا ہے۔ بھی رسول اللہ کی زندگی میں بھی تو ایسے کئی مواقع آئے نا جی، بہت سی صحابہ کی، امہات المومنین کی، آپ کے اہل بیت کی وفایات ہوئیں، آپ نے کوئی ایسا کام کیا، کوئی تیسرے دن، کوئی 7ویں دن، کوئی 40ویں دن، کوئی سالانہ کسی برسی کا کوئی اہتمام کیا ہو، بہت سارے شہداء ہیں، بہت سی وفایات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ 23 سالہ نبوی زندگی میں، ایسا کوئی کام نہیں ملتا۔ لوگوں نے دن خاص کر لیے، لوگوں نے مہینوں کے من گھڑت فضائل فلاں مہینے میں یہ کر لو، فلاں میں شادی نہیں کرنی، فلاں میں یہ خوشی منانی ہے، سفر کا مہینہ آ گیا اس میں جی یہ منحوس ہوتا ہے، اس میں یہ کاروبار نہیں کرنا، کام نہیں شروع کرنا، ربیع الاول آ گیا اس میں جی جشن منانا ہے، محرم آ گیا اس میں جی غم کا اظہار کرنا ہے، یہ سارے میرے اور آپ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اسلام میں، دین میں اللہ کے رسول نے ایسا کوئی کام نہیں بتایا۔ اور سنت ترکی یہ ہے کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کیا ہے، چھوڑا ہے، ہم اسے دین کا حصہ نہ بنائیں، ہم اسے دین نہ سمجھیں، ورنہ یہ اضافہ ہو جائے گا، ورنہ یہ بدعت کے زمرے میں آ جائے گا، اور اس پر پھر باز پرس ہوگی، پوچھا جائے گا، اور اللہ کے نبی کے سامنے جب حشر کے میدان میں ایسے لوگ لائے جائیں گے، بخاری مسلم میں حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ کی طرف حوض کوثر پہ کچھ لوگ آ رہے ہوں گے حوض کوثر کا پانی پینے کے لیے، تو درمیان میں فرشتے حائل ہو جائیں گے، روک لیں گے ان کو، پوچھیں گے رسول اللہ کیوں انہیں روک لیا، انہیں آنے دو، میرے امت کے افراد لگتے ہیں، انہیں کیوں روک لیا گیا ہے؟ تو فرشتے آگے سے جواب دیں گے انک لا تدری
ماذا احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے جانے کے بعد کون کون سے نئے کام ایجاد کر لیے. تو اس پر آپ کا جواب کیا ہوگا؟ فسحقا لمن غیر بعدی، دور کر دو، پرے لے جاؤ، ہٹا دو، یا دھتکار دو، یا دفع کر دو ان لوگوں کو، لمن غیر بعدی، جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل ڈالا. تو دین کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. کام وہی کریں دین سمجھ کر، نیکی سمجھ کر، جو اللہ اور اس کے رسول نے کیا ہے یا کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ نے حکم دیا ہے، رسول اللہ نے کر کے دکھایا ہے. جو کام آپ نے نہیں کیا وہ سنت، یہ بھی سنت ہے کہ جو آپ نے نہیں کیا ہم بھی نہ وہ کریں، وہ دین سمجھ کے نہ کریں. اللہ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.